پاکستان میں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے بھائی کوئی سرکاری نوکری دلا دو, تمہاری کوئی جان پہچان ہے, وہاں پہ نہیں, وہاں پہ 70% اگر ہے تو 70% عوام کو بھی سرکاری نوکری ملتی ہے, ان کے یہاں پینشن ملتا ہے, ان کے یہاں پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے. یہاں پرائیویٹ سیکٹر پروویڈنٹ فنڈ نہیں دیتے, پینشن نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کہ جناب چلو پروویڈنٹ فنڈ دے بھی دیے تو پینشن نہیں دیتے, وہ عوام ہر کہتے ہیں بھائی یہ طریقے بس. سے مشکل میں ہے یہاں پر. تو دیکھیں اب میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں, وجہ کیا ہے کہ ہماری زبان پہ وہ بات انگریز ڈال دیتا ہے یا ہمارے دشمن ڈال دیتا ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے آپ اداروں کو ختم کر دو. آج آپ پی آئی اے کو ختم کر دیتی ہیں, فرض کریں سیریا کے اندر, لبنان کے اندر, ایران کے اندر, کہیں پہ بھی انگلستان میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی جنگ ہو جاتی, کچھ ہو جاتی, تو آپ اپنے پاکستانیوں کو کون سے جہاز میں لائیں گے, ایندھن ہی نہیں ایئر ہے, فورس جہاز کے کھڑے یا میں آرمی کے؟ تو جہاز جناب کھڑے ہوئے آپ ہیں. کا اگر پی آئی اے ہوگا تو وہ پی آئی اے لے کے آئے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے کی کارکردگی کیوں نہیں ہو رہی, پاکستان اسٹیل مل کیوں نہیں چل رہا؟ تو جناب یہ اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ کے حکومتی ادارے جو ہے وہ اگر اس قابل نہیں ہے کہ پی آئی اے چلا سکے تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے کہ بھیا ہم تو پی آئی اے نہیں چلا سکے, ہم جب ادارہ نہیں چلا سکے تو ہم ملک کیسے چلائیں گے؟ اس لیے معذرت چاہتے ہیں, ہم نے ریزائن کر دیے. جناب آئین اور الیکشن کے جو آئین ہے وہ تو سب کو یاد ہے, سیاست دانوں کو آئین کے لیے لڑ رہے ہیں. جو سب سے بہترین آئین ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہر بچہ 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم حاصل کرے گا اور اس کے اخراجات پاکستان کی حکومت اٹھائے گی. تو جناب وہ آئین کیوں بھول جاتے ہیں ہمارے سیاستدان؟ اچھا کہتے نہیں جی سرکاری ادارے ہیں, سرکاری اسکول ہے, تو جناب اگر آپ کے سرکاری اسکول اچھے ہوں تو مجھے بتائیے کہ پرائیویٹ اسکول والے کن کے لیے ہیں؟ امیروں کے لیے ہے نا. مگر پرائیویٹ اسکول میں آج امیر, غریب, درمیانہ طبقے کا ہر انسان پڑھ رہا ہے. ایک اسکول کا اگر میں نام لوں گا تو شاید پھر وہ قانونی کارروائی کرے, مگر ایک اسکول جو کہ 2 گھروں سے شروع ہوا تھا آج پورے پاکستان میں کیسے بن گیا؟ اسی اسکول کے مالک کے ایک اور رشتہ دار نے ایک اور اس نام سے کھولا, وہ پورے پاکستان میں بن گیا. وہ لوگ امیر ترین لوگ بن گئے اسی پاکستان کے اندر. ایسے کئی اسکول بن گئے. کیوں بنے؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کا بچہ پڑھ سکے. آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ اسکول ہے اتنے اچھے ہوں تاکہ آپ کو پرائیویٹ اسکول کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو جناب آپ نے تو کہہ دیا نا گورنمنٹ اسکول بھی ختم کر دیں, کہتے پرائیویٹ اسکول بھی حکومت کا کام تھوڑی ہے اسکول چلانا, بھئی حکومت کا کام تھوڑی ہے پی آئی اے چلانا, بھئی حکومت کا کام نہیں ہے ریلوے چلانا. او بھائی اگر کچھ نہیں کام ہے تو کیا کام ہے؟ ہم پہ ڈنڈے مارنا, ہم پہ مہنگائی کرنا. بھئی یہی کہتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں بھئی یہ تو اس کا کام نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں جی یہ فوج کا کام نہیں ہے. ارے بھائی فوج کا کام نہیں ہے تو پھر حکومت کیوں نہیں؟ جی سامعین, کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ہماری آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی, تو ہم وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں سے ہی ٹوٹا تھا. جی جناب, اب میں بتاتا ہوں ٹیکنیکل پرابلم کیا ہوئی تھی. ٹیکنیکل پرابلم یہ ہوئی تھی کہ کے الیکٹرک نے جناب بجلی بند کر دی تھی اور پھر اس کے بعد ہمیں جنریٹر کھولنا پڑا تھا. اور باوجود اس کے کہ ہم 50 سے 60 ہزار روپے مہینہ جو ہے بل بھرتے ہیں, یہ میں عام انسان کی بات بتا رہا ہوں اور میں بھی عام انسان ہوں. اگر آپ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کے تو لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ بل آتے ہیں. عام آدمی کے آج کل 25,000 سے لے کے 50,000 جی تک آتے ہیں. 50,000 جی کا آدمی روتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کا گھر جو ہے نا 500 گز کا گھر ہے, کم سے کم 50,000 تو ہو. بھائی یہی 500 گز کے گھر ہو یا 120 گز کا گھر ہو, آمدنی نہ 120 گز والے کی بڑھ رہی ہے نہ 500 والے کی. کیوں؟ کیونکہ نوکری پیشہ آدمی جہاں پہلے تھا آج بھی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ جناب یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے ہر چیز پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں دے دیا ہے. آج آپ پی آئی اے کے اوپر رو رہے, ساری عوام کے زبانوں پہ ایک ہی بات ڈال دی ہے, بھیج دو یا
بھیج دو، یہ تو وائٹ ایلیفنٹ ہے، یہ تو نقصان دے رہی ہے، سارے ملک کے خزانے کھا جاتے ہیں، ہمارے لیے مصیبت ہے، بھیج دو بھیج دو بھیج دو، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ لوگ. اور حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کہ جلد سے جلد اسے بھیج دیں. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں اس کے بیچنے کے بعد کیا ہوگا. نمبر 1، اگر آپ کے کوئی بھائی بہن رشتہ دار ماں باپ کسی ملک میں ہے اور اس ملک میں کسی قسم کی آفت آتی ہے، جنگ آتی ہے، تو آپ کے وہ لوگ، وہ رشتہ دار کو آپ پاکستان نہیں بلا سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی اپنا قومی ایئر لائن نہیں ہوگا جو آپ کے رشتہ داروں کو مصیبت میں لا سکے. یہاں تک کہ جب وہ لاشیں جو ہوتی ہیں، جو باہر ملک میں لوگ مر جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو PIA کے ہی پلین ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے چاہنے والوں کے جو جسے کہتے ہیں دفنانے کے لیے جو آپ انتظامات کرتے ہیں پاکستان میں، اور کہتے ہیں جناب ڈیڈ باڈی آ رہی ہے، وہ بھی نہیں آ سکے گی. اب آئیے دوسری بات ہم کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی جو ہم ٹکٹیں دیں گے، وہ انٹرنیشنل ٹکٹ، اگر ہم ایک ٹکٹ $1000 کا بھی دیتے ہیں، اور سال کے اگر ہمارے لاکھوں لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو پھر کروڑوں ڈالر آپ کے پاکستان سے باہر جائیں گے، جو مختلف ایئر لائنز جو ہیں ان کو ملے گی. یعنی کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر. اور جب آپ کے خزانے پہ یہ بوجھ پڑے گا، تب آپ کہیں گے ہماری ریزروز کم ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں، ڈالر کو اور مضبوط کرنا پڑے گا. تو یہ وہی ادارہ جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں آج، ہم کہیں گے کاش PIA ہوتا تو ہمیں PIA کو کم سے کم جو بھی ٹکٹ کے پیسے دیتے ہیں وہ ملک میں ہی رہتے ہیں، ملک سے باہر ڈالر خرید کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آئیے اور کیا نقصانات ہیں. وہ نقصانات یہ ہے جناب کہ جب PIA نہیں ہوگا تو باہر کے ٹکٹ جو اگر $500 کے ملتے ہیں آج، تو پھر وہ $1500 کے دیں گے. وہ کہیں گے جناب آپ کو چاہیے تو یہ لے لیں، کیونکہ وہ مونوپلی ہو جائے گی باہر کے ممالک کے ایئر لائن کی. آج جو مونوپلی نہیں کر پاتے ہیں، ان کو پتا ہے جناب کہ اگر PIA نے فرض کرے $500 کا ٹکٹ رکھا ہے تو $1500 کا نہیں رکھ سکتے. وہ اکثر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب PIA آپ بھی $1500 کا ٹکٹ کر لو تاکہ ہم جی سکیں. پھر PIA والے کہتے ہیں نہیں بھائی، ہم سرکاری ادارے، ہم 1000 تک لا سکتے ہیں. اور 1000 کے لانے کے لیے ایک نوٹ پٹ اپ ہوتا ہے کہ جناب ہمارا ادارہ نقصان میں جا رہا ہے، اس لیے سے $1000 پہ کرنا پڑے گا. تو کہ فائدہ کون پہنچتا ہے؟ فائدہ کیونکہ پھر وہی دوسرے ادارے ہمارے اداروں کی برائیاں کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ PIA کو چھوڑ کے دوسری جگہ سے ٹکٹ لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فائدہ سارا $1000 کا کس کو گیا؟ دوسری ایئر لائن کو. اسے کہتے ہیں جناب کہ پلاننگ سے کسی کو تباہ کرنا. اب اگر ہمارے اپنا PIA چلے گا اور وہاں پہ صحیح معنوں میں کام ہوگا، تو وہ کہے گا جناب میں $1500 نہیں لے جاؤں گا، میں $500 میں ہی ٹکٹ دوں گا. ساری کی ساری عوام $500 کے لیے جب PIA میں جائے گی، تو باہر ملک کے ایئر لائن کہیں گے بھائی ہمارے پاس تو کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، تو اب ہمیں 500 نہیں تو 550 پہ کرنا پڑے گا. تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستانی عوام کو. میں وہی بات دوبارہ بجلی کے لیے دہراتا ہوں. جب پاکستان کے اندر ہم کہتے تھے جناب لوگ بل ادا نہیں کرتے ہیں، اور یہ تو اس وقت جو بل نہ ادائیگی کے جو ریشیو تھا وہ 30% تھا، جسے ہم کہتے تھے 30% جو ہے ان کو. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم لائن لاسز کی بھی بات کریں تو تقریباً 30% تھی. ٹھیک ہے، 30 سے 35% تھی لائن لاسز. آج 15% لائن لاس ہے، اور ہم 150 سے 200 گنا زیادہ بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور اگر یہ سرکاری ادارہ ہوتا تو بے شک ہم 300 لائن لاسز کی جو ہم باتیں کرتے تھے نا کے الیکٹرک کے درمیان، کے الیکٹرک والے تو یار کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تو بیکار ہے، ان کو پرائیویٹائز کر دو. آج ہم انہی اداروں کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہی بیکار لوگ ہمیں بل دیتے تھے جناب 5000 کا، 3000 کا. تو اب یہ جو 25-50 ہزار کا بل ہے، یہ مہربانی ہماری پرائیویٹ سیکٹر کی. جناب اسی طرح سے سارے ادارے ہمارے جو ہے نا آہستہ آہستہ بک جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اور ہمارے سارے بڑے بڑے اداروں کو یا باہر کے ممالک کے لوگ جو ہے استعمال کریں گے، یا چند رئیس لوگ
جو کہ مزید رئیس ہوتے آ رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے. آج اگر آپ اٹھا